ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اس ہی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی، خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رس کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق سیرت ابراہیم کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں عید کے ایام میں آپ کے سامنے رکھتا رہا۔ ذی الحجہ کے ایام کے دونوں جمعے میں نے اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پڑھائے۔ آج تجدید عزم کے لیے اسی حوالے سے کچھ مزید باتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز نئے موضوع کو، یعنی اسلام کے اندر حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں کیا کیا کارہائے نمایاں کو انجام دینا چاہیے، انہیں سوسائٹی کو کس سمت میں گائیڈ کرنا چاہیے، انہیں سوسائٹی کے اندر کس قسم کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، اس حوالے سے کتاب و سنت نے جو ذمہ داریاں حکمرانوں کے اوپر عائد کی ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا خوبصورت اور حسین ترین باب یہ ہے کہ آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب میں دیکھا کہ میں ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں۔ آپ نے اس بات کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس کارہائے نمایاں کو انجام دینے کے لیے پوری طرح آمادہ و تیار کیا۔ ان سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ تو ایسے عالم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت اور عظیم جواب دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا یا بطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب بیٹا بھی آمادہ و تیار ہو گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے کے اوپر چھری کو رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس ابتلاء عظیم سے بچا لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا، جنت کے مینڈے کو ان کی چھری کے نیچے رکھ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ان کو ذبح عظیم کی بشارت دی اور ان کو ذبح عظیم سے نواز دیا۔ یعنی ذبح تو مینڈا ہوا لیکن قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبول ہوئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوری نیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پچھاڑ چکے تھے، آپ کی نیت کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ آپ نے اس حوالے سے شیطانی وساوس کو اور شیطان کے مشاورت کو پوری طرح مسترد کر دیا تھا۔ آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے تاروں کے اندر غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، غیر اللہ چاہے اپنا محبوب بیٹا یا اپنی بیوی بھی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دل اگر دھڑکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر دھڑکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مطہرہ کو آنے والی امتوں کے اندر جاری و ساری فرما دیا،
اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا، اور مقصد یہ تھا کہ جس رب کا نام حالت قیام میں لیا جاتا ہے، جس رب کا نام حالت سجدہ میں لیا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے بھی لیا جائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گوشت کو کھانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خون اس کی رنگت کو زمین کے اوپر گراتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پہنچ رہی ہوتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کا تقویٰ ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور کے گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے ریاکاری کرنے والا کون ہے، اور جانور کے گلے کے اوپر چھری چلاتے ہوئے خلوص نیت کا مظاہرہ کرنے والا کون ہے. اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو آپ اہل تقویٰ کو عطا فرمانے والے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کا، ان فوائد کا جو تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ہیں، بڑے بلیغ انداز میں قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ ان کا ذکر فرماتے ہیں. اعلان ہوا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اگر تم متقی بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا اور تم کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اجر کو دو چند کر دے گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان بنا دیں گے. اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا والے تو عزت کرتے ہیں حسب کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے، حسب کو نہیں دیکھتے، نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ منصب کو نہیں دیکھتے. انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عزت عطا فرمانی ہوتی ہے تو اہل تقویٰ کو عطا فرماتے ہیں. اسی لیے سیدنا بلال حبشی جو غلام تھے، پردیسی تھے، مفلوق الحال تھے، کالی رنگت والے تھے، چپٹی ناک والے تھے، چھوٹی قامت والے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر کے دوران ان کے قدموں کی آہٹ کو جنت کے میدانوں کے اندر سنا، جنت کے باغات کے اندر سنا. کہا یہ جنت کے اندر کس کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ حضرات گرامی کے اندر ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے آلات کو بنایا گیا، لاؤڈ سپیکر کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے انسان کی آواز جو ہوتی ہے وہ دوسرے مقامات کے اوپر پہنچ جاتی ہے. انسان کی آواز جو ہوتی ہے وہ دیگر مقامات کے اوپر، گرد و نواح کے مقامات کے اوپر پہنچ جاتی ہے. اور بعض ایمپلیفائی کرنے والے آلات ایسے بھی تیار ہوئے کہ حضرات گرامی قدر ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ایک جگہ پہ ہونے والی گفتگو دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر پہنچ جاتی ہے. لیکن حضرات گرامی قدر اس ساؤنڈ کی ایمپلیفائی ہونے کا عالم کیا ہے کہ بلال حبشی چلتا تو زمین کے اوپر ہے، لیکن قدموں کی آہٹ جو ہوتی ہے وہ آسمانوں کے اوپر سنائی دیتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، بلال تقویٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، بلال صبغت اللہ کا عینیدار ہے، بلال اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار ہے، بلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا
اور اس کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرعون کو سرداری کے باوجود عزت نہ ملی، نمرود کو بادشاہت کے باوجود عزت نہ ملی، قارون کو سرمایہ کے باوجود عزت نہ ملی، شداد کو جاگیر کے باوجود عزت نہ ملی۔ عزت اگر ملی حبشہ کے بلال کو ملی، اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آج سفید چمڑی والوں کے یہاں پر بھی کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے تو نسبت بلال سے اس کے نام کو بلال کے نام پر رکھ کر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بلال کا نام کرنوں میں نہیں مٹ سکتا، صدیوں میں نہیں مٹ سکتا۔ بلال کا نام 1400 برس کے اندر نہیں مٹا۔ آج بھی اس ذہن مسجد کے اندر کئی بلال نامی آدمی آپ کو نظر آ جائیں گے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مٹنے نہیں دیتا جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور تقوی ہی کے فوائد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے صحیح معنوں میں متقی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اگر اپنے وطن کے اوپر غور کریں، 70 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا لیکن معاشی مسائل حل نہ ہوئے، اقتصادی مسائل حل نہ ہوئے، سیاسی مسائل حل نہ ہوئے، چوری ڈکیتی کے مسائل حل نہ ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تقوی والی زندگی کو نہیں گزارا، ہم نے بازار گناہوں کو بند نہیں کیا، ہم نے شراب کی بھٹیوں کو بند نہیں کیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ والے کاروبار سود کو بند نہیں کیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ مثال دیتے ہیں ایک بستی کی جس کو 3 طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، باہر سے امن تھا، داخل میں اطمینان تھا۔ حضرات گرامی قدر، باہر امن ہو، داخل میں انتشار ہو، مزہ نہیں آتا۔ باہر جو ہے بد امنی ہو، اندر اطمینان ہو، پھر بھی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ امن اور اطمینان کے کمبینیشن کے بعد یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کو ہر جگہ سے رزق با فراغت مل رہا تھا۔ کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کے نہ شکرے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، اللہ نے ان سے امن کو چھینا، اطمینان کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، ان سے رزق کو چھینا، ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، سرزمین پاکستان کے مسائل عمران خان کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، سرزمین پاکستان کے مسائل نواز شریف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے۔ سرزمین پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے رب کے قرآن سے حل ہوں گے، کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے، تقوی سے حل ہوں گے، للہیت سے حل ہوں گے، ابراہیمی انداز فکر سے حل ہوں گے، محمد علیہ السلام کے طریقہ کار سے حل ہوں گے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب مسلمان جو تھا اتنا غریب تھا کہ ایک بکری ذبح کرنے کے قابل تھا، لیکن دل کا تقوی اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ وقت تھا جب ہم نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے کسریٰ کے آتش کدوں کو بجھا دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے مصر کے اوپر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے یورپ کی سرزمین کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے دریاؤں اور سمندروں کو مسخر کر دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے سمندروں کے اندر اپنے بحری بیڑوں کو چلا دیا، وہ وقت تھا جب ہم نے زمین کے ہر کنارے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تلوار کو چلا دیا۔ آج کا مسلمان اتنا امیر ہے کہ کئی کئی گھروں کے اندر 4-4 کروڑ کی قربانی ہوئی
آج کا مسلمان اتنا امیر ہے، کئی کئی گھروں کے اندر 50-50 لاکھ کے بیل کو ذبح کیا گیا، لیکن کیا بات ہے کشمیر میں مذبحانے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ برما کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے فلسطین کے اندر ہر سو جو ہے مسلمانوں کے پر ظلم کے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج قربانی تو ہو رہی ہے لیکن تقویٰ کے بغیر ہو رہی ہے، آج قربانی تو ہو رہی ہے لیکن ابراہیمی انداز فکر کے بغیر ہو رہی ہے، آج قربانی تو ہو رہی ہے لیکن للہیت کے جذبے کے بغیر ہو رہی ہے۔ جس دن للہیت والی قربانی ہوگی، جس دن قربانی اس جذبے کے ساتھ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آج تو جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، کل تیری رضا کے لیے اپنی گردن کو بھی کٹوانا پڑا، اللہ تیار ہو جاؤں گا، مجھے یہ بات بتلائیے پھر کشمیر میں ظلم ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے انگریز دانشور اس بات کے اوپر معترف ہوئے کہ مسلمانوں کے نبی نے ان کو ایسا طریقہ سکھلا دیا کہ موت کے خوف کو ان کے دل و دماغوں سے کھرچ کے رکھ دیا، لیکن آج کا مسلمان وہن کی بیماری کا شکار ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے جنہیں آج تک اس بات کا علم نہ تھا کہ قوم جو ہوتی ہے وہ توحید پرستوں کے اوپر بھی ٹوٹ کے گر سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ نے کہا کیا ہم اس دن اتنے بھی نہیں ہوں گے جتنے آج ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ نے کہا بل انتم کثیر، ایسی بات نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ حضرت رسول اللہ پھر کیا وجہ ہے قومیں ہم کے پر کیوں ٹوٹ پڑیں گی؟ کان تم کا غصۂ سیل، تم موسلادھار بارش کے اندر بہنے والے تنکوں کی طرح ہوگے اور تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا پرستی غالب آ جائے گی، تم موت سے نفرت کرنے والے بن جاؤ گے۔ جب تمہارے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو قومیں تمہارے پر غلبہ پا لیں گی۔ لاہور کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہم اس کو آزما رہے ہیں، اس کو آزما رہے ہیں، بیماری کے اصل حل کی طرف نہیں جا رہے۔ وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی کا تقویٰ سے حل ہوں گے مسائل۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لاہور کے رہنے والے، انڈونیشیا کے رہنے والے، جکارتا کے رہنے والے، کوالالمپور کے رہنے والے، استنبول انقرہ کے رہنے والے، جدہ ریاض کے رہنے والے، مکہ مدینہ کے رہنے والے، حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر کسی بھی کنارے پہ رہنے والے اگر متقی بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کے فلسفے کو سمجھ کر صحیح معنوں میں تقویٰ والی زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم صحیح معنوں میں متقی بن جائیں گے انشاءاللہ ہمارے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اس کی بات کو مانے، اس کی مانے، دائیں کی مانے، بائیں کی مانے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تیری سمجھ اس لیے کمزور ہے کہ تو تقوی والا نہیں۔ تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تو متقی بن جائے اللہ تیرے اندر فرق کرنے کی صلاحیت کو بھی پیدا کر دے گا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، متقی تم بن جاؤ، کامیابیاں کامرانیاں دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید قربان کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ابراہیمی انداز فکر کو اپناتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق دے، اور قربانی کے بعد والے ایام کے اندر جو سبق ہم نے قربانی سے حاصل کیا اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
حضرات گرامی قدر، عید قربان چلی گئی، لیکن جو درس ہمیں دے کے گئی وہ تقویٰ کا درس تھا، للہیت کا درس تھا، سرفروشی کا درس تھا، اور اس بات کا سبق تھا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا ہم کو حکم دیا گیا، ہم اسی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ جس کو حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دے گا، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کے معاملات کو آسان بنا دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے ادر کو دو چند کر دے گا، اس کو عزتوں کے ساتھ نواز دے گا۔ ایسی بستیوں کے لوگ جو تقویٰ کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈسکریمنیشن کی صلاحیت کو بھی پیدا کر دیں گے، اچھی اور بری کے درمیان ڈسکریمنیٹ کرنا، حق و باطل کے درمیان ڈسکریمنیٹ کرنا، اندھیرے اجالے کے درمیان تمیز کرنا، یہ تمام کی تمام صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ سانحہ جڑاوالا کی طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک عرصے سے قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے مذہبی سیاسی نظریات کو قبول کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حق باطل اس کا فیصلہ تو قیامت کے روز ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جہاں پر اپنے تئیں حق بات کا ابلاغ کرنا چاہیے، وہیں پر باطل نظریات جن کو ہم باطل سمجھتے ہیں ان کو قبول بھی کرنا چاہیے، ان کو جذب بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی غلط ٹریک کے اوپر ہے تو میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی جان کا دشمن ہو جاؤں۔ مجھے ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ جن کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ مسلکوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کسی بھی مسلک کے نمائندہ نہیں ہوتے، وہ دوسرے مسالک، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی جان کے دشمن بن کر ان کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ ایسے شدت پسند لوگ معاشرے کے امن و امان کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے شدت پسند لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنا معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم امن پسند ہیں، کتاب و سنت کے پر یقین رکھنے والے ہیں، آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں۔ سانحہ جڑاوالا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آواز کو اٹھایا، اللہ نے آواز میں تاثیر کو پیدا کیا۔ فیصل آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے انہیں کہا اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے سینئر افسر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی جڑاوالا اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ 48 گھنٹوں میں مجرموں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوئے، آج مجرم جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں، صلاحوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چیزوں کو ملتوی کرنا، مؤخر کرنا، یہ عام بات ہے۔ چنانچہ مظلوموں کی حمایت کو اس وقت تک برقرار رکھنا جب تک قاتلوں اور ظالموں کو سزا نہیں مل جاتی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ شہدائے جڑاوالا کے کیس کے اندر کسی قسم کے تساہل کو اور کسی قسم کی غفلت کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ پورا معاشرہ جو ہے ان مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ الحمدللہ دیوبندی اور بریلوی مسالک کی تنظیم اور علماء نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ قاتل اپنے آپ کو کسی بھی مسلک کا کہے، وہ اس مسلک کا نہیں بلکہ وہ قاتل ہے۔ اور یہاں پر میں تجدید عزم کے حوالے سے اور فکری رہنمائی کے حوالے سے بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قاتل کا تعلق میرے مسلک کے ساتھ ہو، میری جمعیت کے ساتھ ہو، میری موومنٹ کے ساتھ ہو، اس کو تحت دار تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور مقتول کا تعلق میرے مخالف دھڑے کے ساتھ ہو،
میرے سیاسی مخالف کے ساتھ ہو یا میرے دینی مخالف کے ساتھ ہو، مقتول کی پیروی کرنا یہ میرے اوپر لازم ہے۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور جس نے کسی مومن کو مارا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لمبا عرصہ اس میں قیام کرے گا، اللہ کا اس کے اوپر غصہ ہوگا، اللہ کے اس کے اوپر ناراضگی ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قتل و غارت کی ان وارداتوں پہ قابو پانے کے لیے ہمیں پھر وہی بات کہنا پڑتی ہے کہ اس ملک کے مقدر کو کتاب و سنت کے نظام سے بستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام خان صاحب کے بس کا نہیں، نہ میاں صاحب کے بس کا ہے۔ یہ کام اگر کسی کے بس کا ہے تو کالی کملی والے کے غلاموں کے بس کا ہے، خلفائے راشدین کے نام لیواؤں کا ہے، اور کتاب و سنت کی عملداری کرنے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیام کتاب و سنت کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کی بھرپور انداز سے توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔